ابتدا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ناظرین، آج کا واقعہ سچی توبہ کے اوپر ہے۔ ایک نوجوان صحابی جسے لوگ ماگر کے نام سے جانتے تھے، اس کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے اسے پھسلایا، اسے انصاری کی لونڈی پر مائل کر دیا، راہ حق سے اسے ہٹانے کی کوشش کی، مگر شیطان کے جال میں پھنسا، اس لونڈی کو تنہائی میں لے گیا۔ اب یہ دونوں تھے، تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے، جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب ماغر اپنے جرم سے فارغ ہوا تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگا، گناہ کی آگ اس کے دل کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ احساس گناہ اسے تڑپانے لگا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گیا، بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم نے اس میں ایسا کوئی مرض نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے ماغر کا منہ سونگھا، اسے شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتہ ہے زنا کسی کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جیسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ آپ نے پوچھا، اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی، جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اسے دفن کر دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑا چلے، آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہیں؟ وہ دونوں بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اللہ کے نبی، بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے، وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ماغر نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے گی۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں گھوتے لگا رہا ہے۔ خوشخبری ہے ماغر بن مالک کے لیے، وہ جوانی کی پھول کا شکار ہوا
اور اپنے رب کے درمیان پڑے ہوئے پردے کو پامال کیا، گناہ نے اسے چین سے بیٹھنے نہ دیا، تو اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر امت کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تو تمام لوگوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی۔ پیارے ناظرین، اس واقعہ کا سبق سادہ سا ہے۔ ایک یہ کہ گناہ کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی جائے، دنیا میں ہم بھلے جس مرضی حال میں رہیں لیکن آخرت میں اللہ ہمیں اچھا صلہ دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کی چغلی کھانا بالکل اس مرے ہوئے اور پھولے ہوئے گدھے کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ اشنال کو دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔